بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ ہم نے بتایا تھا کہ صاحب دنیا کے اندر جو لڑائی جھگڑے فساد بگاڑ ہے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے یہ سب ہو رہے ہیں۔ حقوق ادا کریں گے تو الحمدللہ یہ سب باتیں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی۔ ہم نے اللہ کے حقوق بتائے، فرشتوں کے حقوق بتائے، جن چیزوں پر ہم کو ایمان لانا ہے، اللہ پر ایمان لانا ہے، فرشتوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے۔ کتاب اللہ کے، کتب اللہ کے حقوق ہیں، تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، یہ سب چیزیں بھی اللہ نے نازل کی دنیا میں، اور ان کے زمانے میں ان کے حقوق تھے۔ آج چونکہ یہ کتابیں موجود نہیں ہیں، لیکن یہ سب اللہ کی کتابیں، اس کا تو ایمان ہم کو پورا ہے، اور اپنے زمانے کے لیے وہی کتاب تھی، اس کے سوا نجات کی کوئی صورت نہیں تھی۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل کی اللہ نے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ اس کے بھی حقوق ہیں قرآن کے۔ اللہ کی کتاب پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اور قرآن پر ایمان لانا، یہ بھی بہت بڑا حق ہے۔ قرآن کا ہمارے اوپر بہت سارے حقوق ہیں، ان کو ہم پہچانتے نہیں ہیں، پہچاننا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم کو قرآن پر پورا ایمان ہو۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ اس کا ایک ایک حرف اللہ کا ہے۔ اپنی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی نہیں کہا، اور جو کچھ قرآن تھا مکمل لکھ دیا گیا۔ وہی قرآن ہمارے پاس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو دیا تھا۔ آخری مرتبہ جبریل علیہ السلام جب آئے آخری رمضان میں، تو ساری باتیں بتا کے گئے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا قرآن تھا وہ سب لکھ کے رکھا تھا، بوروں میں، اس میں، اس میں۔ اس قرآن کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی کاپیاں کیں، اور اس کا سب جگہ بھیجی۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے اللہ کے پیارے رسول نے ہم کو دی، اور اللہ کے پیارے رسول نے وہی کتاب، ویسی کتاب ہم کو دی جیسے اللہ نے آپ کو بتایا، جو اللہ نے آپ کو دیا۔ یہ ایمان ہم کو ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ صاحب سارے جو کتابیں اللہ نے جو نازل کی بندوں پر، اس میں سب سے افضل، بہتر، سب سے پیاری کتاب قرآن مجید ہی ہے۔ اشرف الکتب، ساری کتابوں میں جو اللہ نے نازل کی آسمان سے، اس میں سب سے سردار کتاب، بڑی کتاب، اور خاتمہ کرنے والی کتاب، ساری شریعتوں کو، ساری کتاب کی تلاوتوں کو منسوخ کرنے والی کتاب۔ اب اگر کوئی تورات اصلی شکل میں بھی مل جائے تو اگر وہ تلاوت کرے گا تو اس کو اللہ ثواب نہیں دے گا، قرآن پڑھے گا تو اس کو ثواب دے گا، اس لیے کہ صاحب اس کتاب اللہ نے پوری طرح اس کو کینسل کر دیا۔ اگرچہ کہ وہ اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن آج اگر کوئی آ کے تورات کی تلاوت کرتا رہے قرآن چھوڑ کر، اس لیے اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اس سے بہتر کتاب اللہ نے جب قرآن دی ہے تو پھر تورات کی تلاوت کی ضرورت کیا رہی؟ تو لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم کو معلوم ہو گیا کہ سب یہ ساری آسمانی کتابوں کو اس قرآن نے کینسل کر دیا ہونا چاہیے۔ اگرچہ کہ ساری کتاب اللہ ہی نے نازل کی، لیکن اللہ جو چاہتا شریعت کو جو ہے منسوخ کرتا ہے، ان کے لیے کوئی دوسری شریعت تھی، ہمارے لیے کوئی دوسری شریعت تھی۔ اسی طرح ہم کو قرآن کا احترام کرنا چاہیے، اٹھانے میں، رکھنے میں، دینے میں، لینے میں، ہر طرح قرآن کا احترام۔ اونچی جگہ رکھی جائے، اس کے اوپر کوئی چیز نہ رکھی جائے، اور صاحب قرآن کو ادب کے ساتھ اٹھایا جائے، ادب کے ساتھ کھولا جائے، ادب کے ساتھ اس کے ورق پلٹائے جائیں، ایسے۔ لیکن ادب کا یہ مطلب نہیں ہے قرآن اٹھا کے اس کو بوسہ دیا جائے، قرآن پڑھنے کے بعد اس کو بوسہ دے کر رکھا جائے۔ یہ چونکہ ثابت نہیں ہے صحابہ سے بھی اور اس کے بعد کے لوگوں سے بھی، اس لیے بوسہ دینا ادب میں نہیں آتا، اس کو ہم بدعت کہہ سکتے ہیں۔ نہیں صاحب، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ البتہ اس کو احترام کے ساتھ اٹھانا، رکھنا، اور اسی طرح اس کو جب اٹھانا ہے، رکھنا ہے، چھونا ہے، وضو کے ساتھ چھونا، وضو کے بغیر قرآن کو نہ چھوئے۔
ہاں پڑھ سکتا ہے قرآن کو بغیر وضو کے، لیکن اٹھانا رکھنا ہو تو وضو کے ساتھ۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ صاحب وضو نہیں ہے لیکن کسی چیز سے اٹھائیں، کپڑے سے اٹھائیں، کسی اور چیز سے اٹھائیں، ہاں ایسا کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ اتنا احترام قرآن مجید کا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہونا چاہیے ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں۔ قرآن کا بڑا حق ہمارے اوپر ہے لیکن ہم پڑھتے نہیں، سیکھیں نہیں۔ ہمارے پرانے زمانے میں ہمارے زمانے میں ایسا تھا بچپن کے اندر کہ ہر گھر کا بچہ قرآن پڑھنا جانتا تھا۔ جو اسلامی اسکول ہوتے تھے وہاں بھی قرآن پڑھانا سکھاتے تھے، اور جہاں بچیاں نہیں جا پاتی تھیں مولوی صاحبہ کے قرآن پڑھاتے تھے۔ آج ہمارے پاس ہر چیز کی اہمیت ہے، میتھس کی، انگلش کی، جغرافیہ کی، سائنس کی، سب کے لیے ٹیوٹر ہیں۔ قرآن کے لیے کتنے ٹیوٹر ہیں جی؟ ہاں، اور اگر ٹیوٹر بھی ہیں تو انگریزی پڑھانے والے کو مہینے کو 3000 دیں گے تو مولوی صاحب جو قرآن پڑھاتے ہیں 500 روپیہ دیں گے۔ قرآن کی قدر ہے کیا یہ؟ دو چیزوں کی قدر آپ کے دل میں ہونا چاہیے، قرآن کی قدر ہونا چاہیے، قرآن پڑھانے والے کی قدر ہونا چاہیے۔ جب بھی آپ اس کو 500 نہیں دیں گے، 3000 اس کو بھی دیں گے، 4000 دیں گے، بھئی یہ قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب ہیں۔ سائنس وغیرہ پڑھانے والے، میتھس پڑھانے والا آتے ہیں تو بچے کو تیار کر کے جلدی بھیجتے ہیں، جلدی جلدی چلو جو آگے تمہارے ٹیچر۔ اور قرآن پڑھانے والے مولوی صاحب آئیں گے تو مولوی صاحب بچہ سوتا ہے، مولوی صاحب ذرا دیر بیٹھو۔ نعوذ باللہ، یہ قرآن کا احترام ہے۔ قرآن کا احترام نہ کرنے سے ہماری ساری نحوستیں آئیں، برکتیں ختم ہو گئیں۔ قرآن کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے، قرآن پڑھانے والوں کا احترام ہمارے دلوں میں نہیں ہے، یہ کیا مصیبت آئی؟ یہ ایک مسلمان اس طرح ہو سکتا ہے کیا؟ ہم بہت سارے لوگوں کو ایسے ہی دیکھتے ہیں، بھائی قرآن کی کوئی اہمیت نہیں، قرآن پڑھنا جانتے نہیں، خواہش بھی نہیں ان کے دل کے اندر۔ آج کتنے لوگ ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں ہیں، پڑھنا جانتے نہیں قرآن۔ نعوذ باللہ، کتنے بوڑھے ہو جائیں جی، 50 60 70 80 90، قرآن پڑھنا سیکھو، الف ب پڑھنا سیکھو۔ اتنی بڑی نیکی تم کو اللہ نے دی ہے اس کتاب کے ذریعے کہ اس کا ایک حرف پڑھتے ہیں تو 10 ثواب ملتے ہیں، پھر بھی آپ کے دل کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق نہیں ہے، یہ کس قدر افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھے، اور قرآن پڑھنا سیکھے تو تجوید کے ساتھ سیکھے۔ عین برابر نکالنا چاہیے، ہا اور ہا میں فرق کرنا چاہیے، خا، قا، کھا، یہ سب فرق ہونا چاہیے نا۔ قرآن پڑھانے والوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ تجوید کے ساتھ پڑھیں، اور قرآن سیکھنے والوں کو بھی چاہیے کہ تجوید کے ساتھ قرآن سیکھیں۔ بہت افسوس آتا ہے تمل کے لوگوں پر، تجوید ان کو آتی ہی نہیں، اس لیے کہ تجوید کا رواج یہاں تھا ہی نہیں تمل ناڈو کے اندر۔ صاحب وہ قرآن تمل میں پڑھتے ہیں، قرآن بھی نہیں کہتے، قرآن کہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، کیسے لوگ ہوں گے؟ وضو ایک لفظ ہے تو ان کو ولو کہتے ہیں، کیسے جی؟ اللہ، ظہر اس کو لہر کہتے ہیں، یہ کیسی تجوید ہے؟ ایسے جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو کہتے ہیں تجوید کے بغیر کوئی قرآن نماز پڑھے گا تو کسی نماز بھی نہیں ہوتی۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنا سیکھنا ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھنا ہے۔ بچوں کو آج سے ہی انتظام کریں، تجوید والے مولوی صاحب جو قرآن پڑھاتے ہیں تجوید کے ساتھ عربی میں، ان کے پاس پڑھائیں بچوں کو۔ صاحب کتنی بھی فیس ہو جائے، اللہ کی کتاب کے لیے آپ فیس دیں گے تو اللہ اس کو ضائع تھوڑی کرے گا، آپ جتنی دیں گے اس سے ڈبل برکت دے گا اللہ تعالیٰ۔ لہٰذا اس میں کبھی کنجوسی نہ کیجیے، قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا سکھائیے۔ جو ماں باپ کے قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو چاہے اپنے بچوں کو خود قرآن سکھائیں، یہ گویا قرآن کے ساتھ ان کی محبت ہے، بچوں کے ساتھ ان کی محبت ہے، اور قرآن پڑھانے سے آپ کو برکت بھی ملے گی، آپ کے بچے بھی آپ سے خوش ہوں گے۔ آپ ان کو قرآن پڑھائیے خود۔ ہاں پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو افسوس کی بات ہے، آپ پڑھنا سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھنا سکھائیے، تو لہٰذا ہونا چاہیے۔ اور قرآن آپ تجوید کے ساتھ بھی پڑھتے ہیں، ترتیل کے ساتھ ٹہر کر پڑھنا چاہیے۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن ٹہر کر پڑھو، یہی اللہ کا حکم ہے، اس کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ رمضان میں قرآن کی کتنی ناقدری ہوتی ہے، کتنی توہین ہوتی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک سانس میں پڑھ دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے نے میری تعریف کی۔ ایک سانس میں پڑھتے ہیں آپ، بہت افسوس ہے، بہت جلدی پڑھتے ہیں رمضان کے مہینے میں، تو قرآن کی بڑی توہین ہوتی ہے رمضان کے مہینے میں۔
سب یہی کہتے ہیں صاحب ہماری مسجد میں قرآن ختم ہے فلاں. ختم نہیں ہے جی، قرآن برباد کر رہے ہیں. اور ایک شبینہ بھی آ گیا، اب تو خیر اللہ کی مہربانی سے ختم ہوتے آ گیا، کہیں کہیں ہوگا ایک دو جگہ، ورنہ تو شبینہ ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے. کیسے کرتے ہوں گے جی؟ اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن ٹہر ٹہر کر پڑھو. زیادہ پڑھنے سے تھوڑی ثواب ملتا ہے جی، اچھا پڑھنے سے ثواب ملتا ہے. زیادہ پڑھنے سے زیادہ ثواب نہیں مل جاتا. غلط پڑھے زیادہ تو عذاب ہوگا، ثواب نہیں ملے گا نا. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ٹہر ٹہر کر پڑھیں، تجوید کے ساتھ پڑھیں، قرآن پڑھنا سیکھیں. مجھے افسوس ہوتا ہے کتنی عورتیں، کتنی بوڑھیاں اور کتنے مرد، کتنے بوڑھے ایسے ہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو. حالانکہ پڑھنے والے پڑھانے والے موجود ہیں، جا کے سیکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے بچپن میں بھی انہوں نے اس کا خیال نہیں کیا، ان کے والدین نے اس کا خیال نہیں کیا. اب یہ لوگ بھی جب قرآن نہیں سیکھے تو ان کے دل میں بھی قرآن کی محبت بھی نہیں ہے، اور قرآن اپنے بچوں کو پڑھنا سکھاتے بھی نہیں اور سیکھنے کے لیے بھیجتے بھی نہیں. آج کتنی مسجدوں کے اندر قرآن سکھانے کا انتظام ہے فجر کی نماز کے بعد، لیکن ان کو اپنا بچہ پیارا ہے اس معنی میں کہ سوتا رہے. اسکول کے لیے ٹائم نہیں، اسکول کے لیے آدھا گھنٹہ تو ابھی سے اٹھائیں گے، اور قرآن سویر فجر کے بعد ہی نہ پڑھاتے ہیں عام طور پر، یا عصر کے بعد مغرب کے بعد پڑھاتے ہیں. عصر مغرب کے بعد بچے کے کھیلنے کا ٹائم ہے، مغرب کے بعد ٹیوشن اور ہوم ورک کرنے کا وقت ہے، اور فجر کے بعد سونے کا وقت ہے. قرآن سے محبت نہیں جی. مسجد میں قرآن آپ کے بچے کو مفت سکھاتے ہیں، بغیر کسی پیسے کے سکھاتے ہیں، لیکن آپ اپنے بچوں کو بھیجتے نہیں. کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو خود لے جا کے بچوں کو پہنچانا پڑے گا، اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. اللہ کی کتاب پڑھانے کے لیے بچوں کو آپ مسجد لے جا کر پہنچاتے ہیں، اس کا بھی ثواب ملے گا نا. سب سے زیادہ اہمیت آج قرآن کو دینا چاہیے. صاحب دوسری چیزیں بعد میں پڑھو، کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے کسی چیز کا پڑھنا، لیکن قرآن پڑھے بغیر آپ یہ پورا ٹائم اٹھا کے دوسروں کو دیتے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے. لہٰذا قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق، قرآن کا حق ہم بھول گئے. قرآن ہم سے یہ حق چاہتا ہے. قیامت کے دن قرآن کہے گا، اللہ کے رسول فرمائیں گے وقال رسول یا قوم ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، شکایت کریں گے اللہ سے، اللہ کے رسول، اللہ یہ میری قوم قرآن کو پیچھ پیچھے ڈال دی، نہ عمل کیا، نہ اس کو سیکھا، نہ پڑھے، نہ پڑھائے، کچھ نہیں کیا. اتنی بڑی پیاری کتاب ہو کر بھی انہوں نے اس کی قدر نہیں کی. آج قرآن ہی مسلمانوں کو ہدایت دینے والی کتاب ہے، ان کو ساری باتیں بتانے والی کتاب ہے، اور قرآن سراپا نور ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا برکت ہے، سراپا رحمت ہے. تو لہٰذا قرآن کے حقوق ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن پڑھنا سیکھیں اور پڑھتے رہیں، روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں. پڑھنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک آدمی کو فرصت نہیں ہے، جب بھی تو نماز پڑھتا ہے نا، وہ ایک دن میں 17 رکعت پڑھتا ہے فرض نماز، 17 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اور اس میں 2-4 رکعت والی نمازیں 3 رکعت والی ہیں نا، تو اور بھی کچھ پڑھتا ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ. ایک تو پڑھنا اسی ہے کہ جو بھی نفل نماز پڑھتے ہیں، فرض نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ کی کتاب کو لے کر یا جو کچھ ہم کو یاد ہے ان کو بھی دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں. یہ سب ہمارے اوپر قرآن کا حق ہے. اور اسی طرح قرآن کا حق یہ بھی سب سے بڑا حق، قرآن کی باتوں پر عمل کریں. جن چیزوں سے قرآن نے منع کیا ان سے رک جائیں، جن چیزوں کا قرآن نے حکم دیا ہے اس پر عمل کریں. قرآن کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے نا، اللہ کی بات ہے. قرآن کا حکم اللہ کا حکم، قرآن پر عمل کرنا، اللہ کی باتوں پر عمل کرنا. لہٰذا سب سے بڑا حق یہ ہے قرآن کا ہمارے اوپر کہ قرآن کی باتوں کو جانیں، قرآن کی باتوں پر عمل کریں. ہمارے سلف میں اتنے زیادہ دلداد تھے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کے، جو بھی اللہ نے کہا اس پر عمل کرنے کی ان کو خواہش ہوتی تھی. ایک آدمی کے تعلق سے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب انہوں نے قرآن مجید میں پڑھا کہ ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور کے اندر، جب تم کسی گھر کو جاؤ اور وہاں دروازہ کھٹکھٹائے، گھر والوں نے کہا بھئی بعد میں آؤ، ابھی ہم کو کام ہے، تو تم کو چلے جانا چاہیے واپس. یہ ایک آدمی پڑھے، ارے کسی آدمی نے تو مجھ سے کہا نہیں بعد میں آؤ، اس بات پر تو اس آیت پر میرا عمل نہیں ہوا. نکلے صاحب اسی لیے کہ صاحب میں کسی گھر کو جانا، میں دروازہ کھٹکھٹانا، گھر والے بولنا،
بھائی بعد میں آؤ بھائی ابھی کام ہے. کتنے گھروں کو گئے وہ, رشتہ داروں کو گھر گئے, دوستوں کے گھروں کو گئے, جا کے کہیں بھی دروازہ کھٹکھٹا, ارے آئی فوراً. ان کا افسوس تھا کہ اس آیت پر میرا عمل نہیں ہوا. دیکھیے قرآن کی باتوں پر عمل کرنے کا ان کے اندر کتنا شوق تھا, کتنا جذبہ تھا. لہٰذا قرآن کی باتوں پر ہم عمل کریں, یہ بھی قرآن کا حق ہے ہمارے اوپر. قرآن کی باتیں صرف پڑھتے ہی رہ جائیں, نہ جانیں. قرآن کا معنی مطلب سمجھنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. پورا قرآن نہیں کیا, ٹھیک ہے جی, جتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کا معنی مطلب سمجھو. یا ہے کہ صاحب اب تو ماشاءاللہ ہر زبان میں قرآن مجید کے مطلب کا معنی کا ترجمہ ہو گیا ہے. آپ اس کو دیکھیں, سب 3 آیت پڑھے, ان کا ترجمہ پڑھ لے, اچھا اللہ یہ فرماتے ہیں کیا, وہ بھی یہ بھی قرآن کا حق ہے جس کو ہم بھول کر زندگی گزار رہے ہیں. لہٰذا اللہ کی کتاب کا حق جاننا یہ بھی ہمارے اوپر بہت بڑا فرض ہے. اگر ہم سے غفلت برتیں گے تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم کو کیا سزا دے گا. لہٰذا قرآن مجید کی باتوں پر قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. باقی باتیں انشاءاللہ قرآن کے تعلق سے بیان کی جائیں گی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.